کہ استحقاق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کے میزبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل، جسے روزانہ شب 9:15 پہ ملک کے معروف دینی و عصری تعلیمی ادارے جامعۃ الرشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. ناظرین کرام، روزانہ آپ کے بہت سارے سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں. مفتیان کرام کے ایک سینئر پینل ہوتا ہے ہمارے ساتھ، ان کے سامنے وہ آپ کے سوالات رکھتے ہیں اور جواب جان کر آپ تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. اس پروگرام کے ریفرنس سے آپ کے سوالوں کے بہت سارے جوابات یقیناً آپ تک پہنچ پاتے ہیں. اور آج بھی اگر آپ اپنے سوالات ہمارے سے شیئر کرنا چاہتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے دل و دماغ میں شرعی حوالے سے کوئی بھی تشنگی، کوئی بھی پیاس برقرار ہے، تو اس تشنگی کو دور کر سکتے ہیں، اس پیاس کو آپ بجھا سکتے ہیں. بہت آسان سا طریقہ ہے. فیس بک پر آپ نے جانا ہے، فیس بک کے سرچ انجن میں JTR میڈیا ہاؤس لکھ کر اس پیج کو سرچ کرنا ہے، لائک کرنا ہے، اور لائک کرنے کے بعد آج کی لائیو ٹرانسمیشن جو اسی پیج پر جاری ہے اس کا حصہ بن جانا ہے. اور کامنٹ بار میں اپنا سوال تحریر کر کے جواب کا انتظار کریں گے آپ. اور سوال تحریر کرتے وقت 2 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اپنے سوال کے ساتھ اپنا اور اپنے علاقے کا نام آپ نے ضرور لکھنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی غیر ضروری سوالات ہیں، فرقہ وارانہ نوعیت کے ہوں، ان کا تعلق سیاست سے ہو، یا پھر وہ سوالات جو بار بار دہرائے جا رہے ہیں، ان سے آپ گریز برتیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا ہر معقول سوال اس پروگرام کا حصہ بنے گا. جلد یا بدیر آپ کے سوال کو اس پروگرام میں شامل کیا جائے گا اور آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل سکے گا. آج کی نشست کے، آج کے اس پروگرام کے، آج کی اس ٹرانسمیشن کے جو معزز مکرم مہمان ہیں، ان کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب، دامت برکاتہم. سینئر مفتی ہیں، سینئر فیکلٹی ممبر بلکہ استاذ الحدیث ہیں جامعۃ الرشید کراچی کے، اور ساتھ ہی ساتھ جامعۃ الرشید کے 3 سالہ تخصص ڈپارٹمنٹ فقہ المعاملات المالیہ والعلوم الاداریہ کے آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور معاون مسئول ہونے کے ساتھ ساتھ بینک اسلامی پاکستان کے شرعیہ بورڈ کے ممبر بھی ہیں. آج کے دوسرے مکرم مہمان مفتی احمد خان صاحب، سینئر مفتی، سینئر فیکلٹی ممبر جامعۃ الرشید کراچی، اور ساتھ ہی ساتھ نیشنل بینک آف پاکستان کے شرعیہ ڈپارٹمنٹ کے آپ اہم رکن ہیں. آج کے تیسرے اہم معزز مہمان ہمارے ساتھ جو موجود ہیں اور کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے، مفتی طارق مسعود صاحب، دامت برکاتہم، سینئر مفتی، سینئر فیکلٹی ممبر جامعۃ الرشید کراچی، معروف مذہبی اسکالر. آپ کے لیے مزید کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پہلا سوال میں رکھتا ہوں برطانیہ سے عبدالعلیم صاحب کا، مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت میں. سو پوچھتے ہیں، میرے ایک دوست نے مجھے پارٹنرشپ آفر کی ہے اور وہ میزان پر آن لائن امیزون پر آن لائن بزنس کرتا ہے. اپنا بزنس بڑھانے کے لیے کچھ اور اکاؤنٹس پر لسٹنگ کرنا چاہتا ہے. میرے امیزون اکاؤنٹس پر وہ اپنی لسٹنگ کرے گا اور اس کے بدلے مجھے 45% کے نفع میں شریک کرے گا. کیا اس قسم کا نفع میرے لیے شرعاً جائز ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ اصول سمجھنا چاہیے کہ شراکت داری کی 3 قسمیں ہیں، اور یہاں جو قسم ہے اس میں یہی ہے کہ پیسے کے ذریعے سے کوئی چیزیں حاصل کی اور پھر اس میں مزید خدمت کا اور محنت کر کے اس سے مزید کمائی حاصل کر لی گئی. تو اس صورت میں ایک جانب سے جو شیئر ملتا ہے، جو حصہ ڈالا جاتا ہے کاروبار میں، مشترکہ کاروبار میں، وہ اکاؤنٹس کی فراہمی ہے کہ لسٹنگ کے لیے اپنے اکاؤنٹ سے ان کو فراہم کرتے ہیں. تو ایک قسم کی سروس کی فراہمی ہے. تو سروس کی فراہمی کے ذریعے سے کسی کاروبار میں شریک نہیں ہوا جا سکتا، بلکہ سروس کے لیے الگ اصول ہے کہ آپ نے جس کی خدمات حاصل کی ہے تو اس کے لیے آپ ایک طے شدہ اور لم سم بالکل ایک متعین رقم میں ایک متعین اجرت آپ اس کو دیں گے. خواہ پھر اس کاروبار سے آپ کو نفع ہو نقصان ہو، اس سے کوئی واسطہ اس کا نہیں ہوگا. اس کو اپنے خدمات کا اور جو بھی سروس اس نے فراہم کی ہے اس کی ایک طے شدہ اجرت اس کو ملے گی. تو اس صورت کو اس طرح 45% یا فیصدی نفع پر نہیں رکھنا درست نہیں ہے. اس کے لیے ایک طے شدہ اجرت ہی طے کرنا ضروری ہے. باقی کاروبار کا جو نفع ہوگا تو وہ اس شخص ہی کا ہوگا، اور جس کے اکاؤنٹ سے استعمال کر رہے ہیں لسٹنگ کے لیے تو ان کو ایک طے شدہ اجرت دیں گے. تو اس صورتحال کا جو درست فقہی طریقہ ہے وہ یہ ہے، اسی طرح اس کو کیا جائے. جی بہت بہت شکریہ عبدالعلیم صاحب برطانیہ سے. جو آپ نے سوال پوچھا تھا اس کا جواب ابھی بھی ہوا ہے، آپ دوبارہ لکھا ہے آپ نے، تو آپ کے سوال کا جواب ہو چکا ہے. ذیشان علی صاحب کا اگلا سوال ہے صاحب، اسٹاک فوٹوگرافی جس میں کسی چیز کا فوٹو آن لائن سیل ہوتا ہے، اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کا کیا حکم ہے؟ نیز اگر کوئی ہمارا فوٹو لے کر کسی گناہ کے کام میں استعمال کرے جس کا ہمیں معلوم نہیں ہوتا تو کیا ہم بھی اس گناہ میں شریک ہوں گے؟ بس یہاں 2 باتیں الگ الگ ہے. ایک تو آن لائن جو فوٹو کی سیلنگ ہے، خرید و فروخت ہے، یہ جائز ہے یا نہیں ہے.
تو جو ڈیجیٹل تصاویر ہے اس بارے میں ایک سے زائد فقہی آراء پائی جاتی ہے، اور اس کی جو حرمت ہے اور سنگینی ہے وہ اتنی واضح اور سخت نہیں ہے جتنے کہ پرنٹ تصویر یا مجسمے کی ہوتی ہے۔ بہرحال اس میں فقہی اختلاف ہے اور اس کی وجہ سے کافی گنجائش اس میں پیدا ہوتی ہے، جیسے کہ ایک اصول ہے۔ تو اگر کسی کا کاروبار آن لائن انہی چیزوں کا ہے تو اس میں ایک شرط ضروری ہوگی کہ وہ جو منظر ہے اور جو تصویر ہے وہ کسی ناجائز چیز پر مشتمل نہ ہو، کوئی فحش مواد نہ ہو، کوئی غیر اخلاقی یا کوئی خلاف اسلام عقیدے پر مشتمل یا کسی بھی ناجائز چیز پر وہ تصویر مشتمل نہ ہو، تو اس کی خرید و فروخت کی جا سکتی ہے۔ باقی یہ جو بات ہے کہ آگے جو ہے نا وہ کوئی گناہ کے کام میں استعمال کرے گا، تو اگر آپ کو پتہ نہیں ہے اور آگے کسی نے گناہ کے کام میں استعمال کیا تو اس میں تو ایک بات طے ہے کہ آپ کو اس گناہ میں شرعی حوالے سے حصہ دار نہیں سمجھا جائے گا اور اس کا بوجھ آپ کے اوپر نہیں ہوگا۔ البتہ جس شخص کے بارے میں آپ کو معلوم ہو کہ یہ اس تصویر کو گناہ ہی کے کام میں استعمال کرے گا، تو پھر اس میں اگر وہ تصویر کو جوں کہ توں اسی کیفیت میں استعمال کرتا ہے تو پھر تو اس کو بیچنا یہ مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے، اور اس کی رقم بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ اس میں ایڈیٹنگ اور کافی تبدیلی کر کے اس کے بعد وہ کسی غلط کام میں استعمال کرتا ہے تو پھر بھی کراہت سے خالی نہیں ہے، لیکن آمدن کو اس وقت اور اس صورت میں حرام نہیں کہا جائے گا۔ تو بچنا تو اس سے بھی چاہیے، لیکن آمدن کا حکم پھر تھوڑا سا فرق ہوگا۔ جی بہت بہت شکریہ مصعب۔ شہزاد صاحب فیصل آباد سے پوچھتے ہیں، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میرا یہ جانور فروخت کروا دو، میں آپ کو 500 روپے کمیشن دوں گا، تو کیا یہ کمیشن لینا جائز ہوگا جبکہ خریدار بھی مطمئن ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کی نزدیک؟ اگر خریدار کے سامنے غلط بیانی نہ کرے اور اس سے بس ایک معاملہ کرے کہ یہ چیز ہے اور آپ کو اتنے میں بیچی جا رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جو کمیشن یہ لے رہا ہے اس کے مالک سے یہ بھی جائز ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ محمد عمر صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی ضرورت کے پیش نظر 10 منٹ کے لیے کسی کے گھر کا وائی فائی بغیر اجازت کے استعمال کر لے اور اس گھر والے سے ملاقات کا کوئی امکان نہ ہو، تو ایسی صورت میں اب کیا کیا جائے گا؟ بس یہ عمل تو ناجائز ہے، جیسے کہ حصی اور جو بالکل فزیکل چیزیں ہیں جیسے کہ ان کی چوری ناجائز ہے، تو اس طرح کی چیزوں کی چوری بھی جائز نہیں ہے۔ بغیر اجازت کے استعمال یہ چوری ہی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اس صورت میں جو انہوں نے پوچھی ہے یہی حل ہو سکتا ہے کہ اس دورانیے کا جو انہوں نے جو استعمال کیا ہے 10 منٹ، اس کی جو ایک معروف اجرت ہو سکتی ہے، اور اس طرح بلنگ کے حساب سے یہ اندازہ لگائے کہ بل کتنا آتا ہے، یا مطلب یہ کہ لوڈ کتنا کرنا پڑتا ہے، اس میں پر منٹ کے حساب سے کیا بنتا ہے ریشو، تو اس حساب سے ایک محتاط اندازہ لگا کر بلکہ کچھ زیادہ رقم لگا کر یہ اس شخص کی طرف سے جس کی وائی فائی اس نے استعمال کی ہے اس کی طرف سے صدقہ کی نیت کر کے فقراء اور مستحقین کو یا کسی بھی کار خیر میں اس کو لگا لیں۔ جی جزاکم اللہ صاحب، بہت شکریہ۔ سعودی عرب سے نور محمد صاحب پوچھتے ہیں، کیا کافروں کا روپیہ کھایا ہو تو ادا کرنا ضروری ہے؟ اگر دینا چاہیں اور وہ کافر نہ ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ بس جیسے کہ کسی ناجائز طریقے سے کسی مسلمان کا مال حاصل کرنا گناہ ہے اور وہ مال حرام ہوتا ہے اور اس کا استعمال جائز نہیں ہوتا، تو کسی کافر کا مال بھی غیر شرعی اور ناجائز طریقے سے حاصل کرنا اس کا بھی یہی حکم ہے۔ تو اس صورت میں اس کافر کے ورثاء کو ان کو ڈھونڈا جائے، اگر وہ مل جائے تو ان کو واپس کرنا ضروری ہے، ورنہ اپنی جان چھڑانے کی نیت سے یہ رقم فقراء اور مستحقین کو دے دیں۔ جزاکم اللہ۔ جی محمد یوسف صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، سعودی کفیل ہمیں فری ویزا دیتا ہے کہ ہم کو ڈرائیور چاہیے، اگر ہم اس ویزے کو آگے بیچ دیں تو کیا اسے حاصل ہونے والی کمائی جائز ہوگی شرعاً؟ جی ویزے کی خرید و فروخت تو اصولی لحاظ سے درست ہے، البتہ اس میں ایک رعایت ضروری ہے کہ ویزا کے خریدار عموماً وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ مجبوری میں اپنی جو ہے نا بال بچے پالنے کے لیے اور ان کی کفالت کے لیے مزدوری کرتے ہیں، اور اکثر غریب لوگ ہی ہوتے ہیں۔ تو قیمت اتنی معقول رکھی جائے جو ان کے لیے قابل برداشت بھی ہو آسانی سے، اور کچھ نفع بھی اس میں ہو۔ بہت زیادہ قیمتیں جو ویزوں کی لگائی جاتی ہے اور جو لوگ جاتے ہیں مزدوری کے لیے تو وہ 3 سال تک وہ قرضہ اتارنے میں لگے رہتے ہیں، تو اتنے زیادہ قیمت پر بیچنے بہرحال ظلم ہے اور اخلاقی مروت کے خلاف ہے، جس سے بچنا ضروری ہے۔ البتہ نفس سے بیچنا اور خرید و فروخت جو ہے اس کی گنجائش ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ اور اگلا سوال ہے تاج علی صاحب کا، صحت کارڈ کا استعمال مالدار شخص کے لیے جائز ہے؟
بس اس طرح کی جو بھی اسکیمیں اور سہولت کی چیزیں ملتی ہے حکومت کی طرف سے وہ مخصوص شرائط کے تحت ہوتی ہے، تو جو آدمی ان شرائط پر پورا اترے صرف اس کے لیے استعمال جائز ہے، اور ظاہر بات ہے کہ مالداروں کے لیے نہیں ہے، غریبوں ہی کے لیے ہے، تو مالدار آدمی کے لیے اس سے استفادہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک، جزاکم اللہ جی۔ کوئی سے محمد مجاہد صاحب پوچھتے ہیں موبائل پر بغیر کسی شرط کے شطرنج کھیل سکتے ہیں؟ شطرنج کھیلنا یہ جمہور فقہائے کرام فقہا کی اکثریت کے ہاں یہ ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے، خواہ اس پر جوا کھیلا جائے نہ کھیلا جائے۔ اگر اس کے ساتھ جوا بھی ہے تو پھر تو صراحتاً حرام ہے، ناجائز ہے، اور اگر جوا ساتھ نہیں ہے تو بھی مکروہ تحریمی ہے۔ احناف کا بھی یہ مذہب ہے اور باقی دو مذاہب بھی ایسے ہیں۔ امام شافعی کی طرف جواز کے قول منسوب ہے، لیکن اس میں بھی کافی تفصیل ہے کہ انہوں نے کراہت کی بات کی ہے اور کچھ شرائط بھی عائد کی ہے، وہ شرائط آج کل نہیں پائی جاتی۔ تو اس طرح کے جو کھیل ہے جو ذہنی ورزش پر مشتمل ہے، جس سے ذہن کو اور تکانا ہوتا ہے، اگرچہ آدمی کو محسوس نہیں ہوتا، لیکن جب ایسا کھیل ختم ہوتا ہے تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کتنی تھکاوٹ ہوئی ہے۔ تو جتنے بھی ذہن تکانے والی چیزیں ہیں یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ ذہن اور عقل اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت دی ہے اور اس کے بہت بڑے بڑے مصارف ہے، خرچ کرنے کی جگہ ہے، وہاں ہم اپنا ذہن اور عقل لگائے، نہ کہ ان جیسی چیزوں میں۔ تو مکروہ تحریم ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ مفتی احمد خان صاحب۔ مسقط سے عبداللہ صاحب کا سوال ہے، میرے 2 پلاٹ ہیں، 20 لاکھ روپے ادا کر چکا ہوں، بقیہ پیسے 4 سال کی قسطوں میں مجھے ادا کرنے ہیں، قبضہ مکمل ادائیگی کے بعد ملے گا۔ یہ پلاٹ بیچنے کی نیت سے خریدے ہیں، ان پر زکوٰۃ کب سے اور کس قیمت پر ادا کرنی ہوگی؟ اور اس کے علاوہ 2 پلاٹ اور بھی بیچنے کی نیت سے خرید رکھے ہیں، تمام اقساط ان کی ادا کر چکا ہوں، لیکن بلڈر صاحب کسی کو قبضہ نہیں دے رہے ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ کب سے اور کس قیمت پر ادا کرنی ہوگی، اس کا حکم بھی بتا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ ان دونوں سوالوں کا یہ ہے کہ انہوں نے ایسے پلاٹ خرید رکھے ہیں جن میں انہوں نے تجارت کی نیت کی ہوئی ہے، گویا یہ ایک مال تجارت ہے جو انہوں نے خریدا ہے اور ابھی تک ان کو اس کا قبضہ نہیں ملا۔ تو جو قیمت ان کے ذمے واجب الادا ہے، کچھ تو یہ ادا کر چکے ہیں اور کچھ واجب الادا ہے، تو اتنی قیمت کے بقدر تو جو ان کے پاس موجودہ کوئی اثاثے ہیں جو زکوٰۃ کے لائق، ان میں سے وہ رقم منفی کی جائے گی۔ مثلاً اگر پلاٹوں کی ان کے ذمے 50 لاکھ روپے واجب الادا ہیں اور ان کے پاس 60 لاکھ روپیہ موجود ہو، تو یہ 50 لاکھ اس سے منہا کر کے بقایا 10 لاکھ کی یہ زکوٰۃ دیں گے۔ جہاں تک پلاٹوں کی بات ہے، ان پر زکوٰۃ تو واجب ہے، لیکن جب یہ وصول ہو جائیں یعنی ان کے قبضے میں آ جائیں تو پھر ان کو زکوٰۃ دینی ہوگی اور گزشتہ سالوں کی بھی زکوٰۃ ان کے ذمے لازم ہوگی۔ تو یہ گزشتہ سالوں کی بھی یعنی قیمت کا لحاظ رکھ کے وہ دیں گے، لیکن جب ان کو قبضہ مل جائے، جب تک قبضہ نہیں ملا تب تک بالفعل ان کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ ٹھیک، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ملتان سے بنت غلام صاحب پوچھتی ہیں، اگر کسی نے بیچنے کی نیت سے زمین خریدی، زکوٰۃ کا معلوم نہیں تھا، یہی پتہ تھا کہ زمین پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، چنانچہ نہیں دی، مگر بیچ کر کچھ اضافی رقم ملا کر دوسری زمین خریدتے رہے، وہ 3-4 بار ایسا کیا، پیسے اگلی زمین پہ لگتے رہے، آخری بار بیچ کر مکان بنایا جسے کرایہ پر دے دیا گیا اور پھر کرایہ کی ہمیشہ زکوٰۃ دی، اب اس صورت میں زکوٰۃ کا کیا حکم ہے جبکہ قیمتیں بھی یاد نہیں ہیں؟ بس انہوں نے جتنی دفعہ بھی زمین تجارت کی نیت سے یعنی آگے بیچ کر نفع کمانے کی نیت سے خریدی ہے تو اس زمین پر زکوٰۃ دینا ان کے ذمہ لازم تھا، یعنی جب ان کا زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت آیا، سال پورا ہوا، تو اس وقت اگر ان کی ملکیت میں ایسی زمین تھی جو انہوں نے بیچنے کی نیت سے خریدی تھی تو اس کی زکوٰۃ بھی دینی ان پر لازم تھی، اور جو انہوں نے نہیں دی ہے ابھی تک، ایک تو اس پر استغفار کرنا ضروری ہے، اور دوسرا اب یہ ایک غالب گمان سے اندازہ لگائیں اور جہاں ان کا غالب گمان جائے تو وہ قیمت متعین کر کے ان سالوں کی زکوٰۃ جو ہے ادا کریں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ امریکہ سے ایمن صاحبہ کا سوال ہے جی، ایک آدمی کے پاس پہلے سے کچھ رقم تھی، پھر سال کے آخر یا درمیان میں اور رقم آئی، جبکہ اس پر ابھی سال نہیں گزرا، کیا ان تمام رقوم پر زکوٰۃ فرض؟ جی، اس بارے میں اصول یہ ہے کہ ایک دفعہ انسان جب صاحب نصاب ہو اور پھر اس کو کچھ اور مال مل جائے تو اس سارے مال کے اوپر سال گزرنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ سال کے دوران میں جتنے کوئی زکوٰۃ کے لائق اموال اس کے پاس آئیں گے تو سال پورا ہونے پر اس سب مجموعے پر ان کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کچھ اموال پر تو سال گزرا ہے، کچھ پر نہیں گزرا، تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ جب سال کی ابتدا میں بھی ان کے پاس نصاب تھا اور انتہا میں بھی نصاب موجود تھا تو تمام مجموعے پر زکوٰۃ دینا ضروری ہوگا۔ ٹھیک، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ محمد یعقوب صاحب اٹک سے پوچھتے ہیں، حج کے لیے رقم موجود تھی
درخواست دی مگر نام نہیں آیا، کیا اب حج ہمیشہ فرض رہے گا؟ جی بالکل، جب حج کے لیے ان کے پاس رقم موجود تھی اور ظاہر ہے کہ حج کی درخواستوں کے وقت میں موجود تھی تبھی انہوں نے جمع کرائی، تو اب ان پر حج فرض ہو گیا ہے اور ان کو ادائیگی کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ معین الدین صاحب جدہ سے پوچھتے ہیں، ریاض سے عمرہ کیا تھا پھر جدہ چلے گئے، اب 2 دن بعد جدہ سے عمرہ پر جانا ہے، احرام کہاں سے باندھا جائے؟ جدہ چونکہ ہل کے اندر ہے یعنی میقات کے اندر ہے اور حرم سے باہر ہے، تو یہ جدہ سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں اور حرم تک مؤخر بھی کر سکتے ہیں، یعنی حرم میں داخلے سے پہلے احرام باندھنا ان پر ضروری ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ عبدالحمید صاحب کا سوال ہے، جب خواتین پاکستان سے عمرہ کے لیے آتی ہیں تو وہ عمرہ کیے بغیر سو جاتی ہیں اور لباس بھی تبدیل کر لیتی ہیں، کیا وہ عمرہ کر سکتی ہیں یا مسجد عائشہ جانا پڑے گا؟ نہیں، مسجد عائشہ نہیں جانا پڑے گا ان کو، اسی طرح یعنی اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان نے جو لباس پہنا ہوا ہے تو وہ احرام کی حالت میں اس کو تبدیل نہیں کر سکتا، یہ ایک غلط فہمی ہے، عموماً خواتین میں یہ ہوتی ہے کہ ہم نے جو پردے کے لیے جو کپڑا استعمال کر رہی ہیں یا باقی جو کپڑے ہیں تو ان کو ہم تبدیل نہیں کر سکتی، تو یہ غلط فہمی ہے۔ جو احرام کی پابندیاں ہیں ان کی رعایت رکھی جائے تو کپڑوں کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے، آرام بھی کیا جا سکتا ہے، تو یہ آرام کرنے کے بعد جا کر بالکل عمرے کے اعمال انجام دے سکتی ہیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ معین الدین صاحب جدہ سے اگین، حدود حرم میں بکرے کا دم کیا مگر مکہ میں مستحق نہیں ملا، تو کیا جدہ میں کسی مسکین مقروض کو دیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، دم جو کسی جنایت وغیرہ کی وجہ سے دم لازم ہوتا ہے تو اس کا حرم کی حدود میں ذبح کرنا تو ضروری ہے، لیکن وہیں کے فقراء پر صدقہ کرنا ضروری نہیں ہے، اس لیے حرم سے باہر کے فقراء کو بھی وہ صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ اور اگلا سوال ہے بنت قمر صاحبہ کا متحدہ عرب امارات سے، اگر عمرے کا دم ادا کرنے کے لیے کسی کو وکیل بنایا جائے تو کیا وکالت کی وجہ سے وہ احرام سے نکل جائے گا یا خون نکلنے کے بعد ہی احرام سے نکلے گا؟ ان کے سوال کا جو مطلب سمجھ آتا ہے وہ یہ کہ انہوں نے عمرے کا احرام باندھ لیا تھا لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے یہ عمرے کے لیے نہیں جا سکیں، ان کے لیے جانا ممکن نہ رہا، تو انہوں نے کسی سے کہا کہ یہ حرم کی حدود میں ایک جانور ذبح کریں، تو ایسی صورت میں جب تک اس جانور کو ذبح نہ کر دیا جائے تو ان کے لیے احرام کھولنا جائز نہیں ہوگا۔ صرف وکیل بنا دینے سے یا اس کو رقم دے دینے سے احرام کھولنا درست نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ مفتی طارق مسعود صاحب بڑے دنوں کے بعد تشریف لائے ہیں آج اسلام آباد سے۔ ضیاء صاحب کا سوال ہے، شوگر چیک کرنے کے لیے جو انگلی سے خون کا قطرہ نکالا جاتا ہے اسے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خون جب بھی اپنی جگہ سے نکل کے بہہ جائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، تو شوگر چیک کرنے کے لیے بھی جو بلڈ نکالا جاتا ہے وہ بھی اتنا ہوتا ہے کہ اپنی جگہ سے نکل کے وہ سرک جاتا ہے، اس لیے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ مصطفیٰ ساجد صاحب راولپنڈی سے پوچھتے ہیں، تنہائی میں نماز پڑھتے ہوئے رونا کیسا ہے؟ نماز میں رونے سے نماز پر کوئی اثر تو نہیں پڑتا؟ نہیں، نماز میں رونے سے نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اصل بات یہ ہے کہ رو کس بات پہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر کس بات پہ رو رہا ہے، اگر وہ نماز میں اپنی منگیتر کو یاد کر کے رو رہا ہے تو بہت نماز یقیناً مکروہ ہو جائے گی، اور نماز میں اگر اللہ کے خوف سے رو رہا ہے، اللہ کی یاد میں رو رہا ہے تو یہ تو عین مطلوب ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے۔ بہت بہت شکریہ صاحب۔ راولپنڈی سے عدنان صاحب کا سوال ہے کہ نماز میں تلاوت کے ساتھ دل میں تلاوت کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں؟ یہ اس کا جواب۔ نماز میں تلاوت کے ساتھ دل میں تلاوت کا ترجمہ، یعنی دل میں سوچنا، پڑھنا تو نہیں ہوتا، دل میں تلاوت کا ترجمہ سوچنا بہت اچھی بات ہے، اس سے نماز میں دھیان رہتا ہے، اگر کسی کو ترجمہ آتا ہے تو یقیناً اس کے معنی اور مفہوم سوچنے چاہیے۔ بہت بہت شکریہ صاحب۔ جے پور راجستھان انڈیا سے محفوظ احمد صاحب پوچھتے ہیں، فجر کی نماز اگر اسی دن طلوع شمس کے بعد پڑھی جائے تو کیا سنت بھی پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ جی ہاں، فجر کی سنتوں کی چونکہ بہت زیادہ تاکید ہے، تو اگر زوال سے پہلے کوئی فجر کی قضا کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سنتیں بھی پڑھے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ اور عبداللہ صاحب ہندوستان سے پوچھتے ہیں، اگر میرے پاس حرام کمائی کا پیسہ ہو اور میں نے اس سے کپڑے لے لیے اور وہ کپڑے پہن کر نماز بھی پڑھی تو کیا نماز پر کوئی اثر پڑے گا؟ نماز پر اتنا اثر یقیناً پڑے گا کہ نماز کی جو برکات ہیں اور نماز پر جو جتنا ثواب اللہ نے جو نمازیوں کے لیے رکھا ہے وہ پورا ثواب بہرحال نہیں ملے گا، اس لیے حلال لباس پہن کے ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حرام لباس پہن کے یا حرام کھا کے دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی، تو نماز میں دعائیں بھی ہیں، تو اس لیے نماز کی وہ برکت ختم ہو جائے گی، فرض بہرحال ادا ہو جائے گا، تو اس لیے حرام لباس پہن کے نماز پڑھنا یہ شدید مکروہ عمل ہے، اس سے اجتناب لازم ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ محمد امین صاحب ابوظہبی سے پوچھتے ہیں، حرام کمانے والے شخص کا روزہ، نماز، دیگر عبادت قبول ہو جاتی ہے؟
حرام کمانے والے شخص کا نماز روزہ قبول اس معنی میں تو ہوتا ہے کہ فرض اس کے ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے، لیکن اس کی جو ثواب پر جو یعنی اس کے جو برکات ہیں اور مکمل ثواب ہے اس سے بہرحال وہ محروم رہتا ہے۔ یہی مطلب ہے حدیث میں کہ جو حرام کھا کے نماز پڑھے تو اس کی 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی، تو مطلب قبول نہ ہونے کا یہی ہے کہ ثواب جو اس پہ مرتب ہوتا ہے، برکات پوری طور پر نہیں ملتی لیکن فرض بہرحال ادا ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے کہ اگر کوئی حرام کھا رہا ہے تو اب یہ مطلب نہیں کہ وہ نمازیں چھوڑنا شروع کر دے کہ بھئی میری تو نماز ہی قبول نہیں ہو رہی تو نماز ہی چھوڑ دو، تو فرض بہرحال اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا۔ اگر وہ نماز چھوڑے گا تو اور گناہ ہوگا اس کو پھر۔ بہت بہت شکریہ صاحب۔ حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی سرزمین تھانہ بھون انڈیا سے محمد نعمان صاحب کا سوال ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے فرمایا تھا کہ مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان نہیں کر سکتے، لیکن ہندوستان میں رمضان یا غیر رمضان میں مدرسہ کے مدرسین مسجد میں اعلان کر کے چندہ کرتے ہیں، یہ تو پاکستان میں بھی خیر ہوتا ہے، کیا ہوگا اس میں؟ چندہ کوئی گمشدہ چیز تو نہیں ہے جس کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اسی بیان میں جب سوال پوچھا گیا تھا تو اس میں نے یہ چیز بتائی تھی کہ اپنی ذاتی چیز جو مسجد کے باہر گمی ہو اس کا مسجد میں اعلان کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ مسجد ہی میں کسی کی کوئی چیز گمی ہے تو وہ بھی اعلان کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کسی اور کے لیے چندے کا اعلان کرنا، کسی کی ضرورت کا کہ بھئی کوئی غریب مسکین ہے تو اس کے لیے جیسے امام صاحب اعلان کریں یا کوئی شخص امام صاحب کی اجازت سے اعلان کرے یا مدارس کے چندے کا اعلان کرے، یہ تو یہ کوئی دنیاوی کام نہیں ہے، یہ تو ایک دینی چیز ہے، تو اس کی نہ صرف یہ کہ اجازت ہے بلکہ یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے یہ سلسلہ۔ بہت بہت شکریہ صاحب۔ دنیا پور سے محمد تنویر صاحب پوچھتے ہیں، بعض مساجد میں ایک نمازی متعین ہوتا ہے جو جمعہ کی نماز کے بعد چندہ جمع کرنے کے لیے صفوں کے درمیان چکر لگاتا ہے، یہ جمع کرنا شرعی لحاظ سے درست ہے یا نہیں؟ جی ہاں، اگر مسجد کے مصارف پورے نہ ہوتے ہوں تو مسجد کے مصارف پورا کرنے کے لیے اس طرح سے چندہ کیا جا سکتا ہے۔ اصل میں تو یہ نمازیوں کی عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ انتظامیہ کو مستغنی کر دیں، خود سے اتنی رقم مساجد میں جمع کرایا کریں کہ ان کو چندے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ لیکن اگر عوام خود سے اتنا نہیں خیال کر رہی مسجد کا تو پھر انتظامیہ کو اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ اس طرح صفوں میں چل کے چندہ جمع کرتے ہیں۔ شکریہ، بہت شکریہ صاحب۔ سلطان محمود صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں، کیا مردے کو غسل دینے سے پہلے یا بعد میں اس کے پاس بیٹھ کر قرآن مجید کا ختم پڑھوانا درست ہے یا نہیں ہے؟ اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنا مردے کے پاس جب تک اسے غسل نہ دیا گیا ہو جائز نہیں ہے۔ غسل دینے کے بعد آپ اس کے پاس بیٹھ کے تلاوت کر سکتے ہیں، یہ تو انفرادی طور پر تلاوت کا حکم ہے۔ البتہ میت کو ثواب پہنچانے کے لیے اجتماعی قرآن خوانی کرنا یہ بہرحال ایک بدعت عمل ہے، تو اس سے اجتناب کرنا لازم ہے۔ ہاں، جو بھی میت کے تعزیت کے لیے آ رہے ہیں، اہل لواحقین کی تعزیت کے لیے، تو ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ وہ قرآن پڑھ لیں، تو ان کے ہاتھ میں پارا پکڑا دینا کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں، یہ جائز ہے، اور اس سے ایک اجتماعی کیفیت بن جاتی ہے قرآن خوانی کی، تو وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اسپیشل اس کے لیے لوگوں کو بلانا قرآن خوانی کے لیے اصال ثواب کے طور پر یہ بدعت عمل ہے، اس سے اجتناب کرنا لازم ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ صاحب۔ اور ایک سوال میں نے اسکپ کر دیا ہے، میں ناظرین سے درخواست کروں گا کہ ہمارا جو یہ پروگرام ہے یہ ایک فیملی پروگرام کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، ظاہر لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ بیٹھ کر بہت ہی سنجیدہ ایک پروگرام ہے، تو اس میں الفاظ کا چناؤ، سوال کی تعبیر بہت ہی اس میں احتیاط کرنی چاہیے، ادروائز آپ کے سوال کی اگر تعبیر غیر سنجیدہ ہے تو اس سوال کو اس پروگرام کا حصہ نہیں بنایا جائے گا۔ اور بہت زیادہ جو ڈیپلی کویسچنز ہوتے ہیں تو یقیناً وہ بھی ایک شرعی مسئلہ ہی ہے، لیکن ان کے لیے آپ کہیں انفرادی طور پر کسی دارالفتاح سے یا کسی عالم دین سے رجوع کریں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ بہت بہت شکریہ طارق مسعود صاحب۔ مفتی محمد حسین صاحب مقدس صاحبہ لاہور سے پوچھتی ہیں، والدہ کی وفات کے بعد تقسیم میں ایک بیٹی کو نہ چاہتے ہوئے بھی زیادہ زیور مل گیا، اب اسے یہ بات پریشان کرتی ہے مگر باقی بہن بھائیوں سے کہنا نہیں چاہتی، کیا وہ اسے والدین اور بہن بھائیوں کی طرف سے صدقہ کر دے جبکہ وہ آگے بچیوں کو بھی دے چکی ہو؟ نیز کیا اس کی قیمت اس وقت کی لگے گی یا آج کی موجودہ جو قیمت ہے وہ اس کا اعتبار ہوگا، اور ساری چیز سارا زیور ہے وہ صدقہ کرنا ہوگا یا کچھ اپنے پاس رکھ کر باقی صدقہ کر سکتے؟ جی، اگر یہ بات یقینی ہو کہ جو جیولری زیادہ انہوں نے لی ہے یہ اپنے میراث کے حصے سے زیادہ لی ہے، یعنی پورے ترکہ میں جتنی بھی چیزیں تھیں اس میں ان کا میراث کا جو حصہ بن رہا تھا، تو یہ جو سونا چاندی اس کو ملا ہے یہ اس سے زیادہ ہی ہے، تو پھر یقیناً اس میں دوسرے ورثہ کا حق آ چکا ہے۔ تو یہاں دو باتیں ضروری ہے، ایک تو یہ ہے کہ دوسرے ورثہ ہی کو دینا یا ان کے جو ورثہ ہے ان کو دینا یہ ضروری ہے، ان کی طرف سے یہ صدقہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ صدقہ کا حکم وہاں ہوتا ہے جہاں اصل مالک معلوم نہ ہو، اور یہاں چونکہ اصل مالکان معلوم ہے
تو ان کو ان کا حصہ دینا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے آپ پوچھا ہے کہ سارا صدقہ کرنا ہوگا، اپنا رکھ سکتی ہے، تو صدقہ تو کرنا ہی نہیں ہے، البتہ اتنی بات ہے کہ اپنے حصے کے علاوہ جو اضافی حصہ ہے تو وہ دوسرے ورثاء کو پھر ان کے شرعی حصوں کے حساب سے لوٹانا ہوگا ان کو۔ قیمت کس وقت کی لگے گی؟ تو چونکہ یہ خرچ کر چکی ہے، یہ سونا چاندی گوئے کہ آگے کسی اور کی ملکیت میں منتقل کر چکی ہے جس کو واپس لینا ممکن نہیں ہے، تو اس میں جو اضافی حصہ ہے اس کی اس وقت کی جو قیمت تھی وہ قیمت ورثاء کو یہ دیں گے باقی کو، لیکن ان کو یہ بتانا کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ اس مد میں سے ہے، بلکہ کسی بھی نام سے کسی بھی طریقے سے ہر ایک کی ملکیت میں اس کا حق پہنچایا جائے تو ان کا ذمہ فارغ ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ سر، لیکن وہ کہتی ہے کہ میں کہنا نہیں چاہتی نا بہن بھائیوں کو، میں چھپانا چاہتی ہوں اس بات کو، جھگڑے تو یہ میں نے کہا نا کہ کہنا کوئی ضروری تو نہیں ہے، ہدیہ کے نام سے دے، کسی بھی نام سے دے۔ جی بہت شکریہ صاحب۔ جنید صاحب کا کویسچن ہے جی، خاتون کو اگر وراثت ملی ہے تو آگے اس وراثت میں اس خاتون کے بیٹے بیٹی اور خاوند کا کوئی حصہ ہوگا؟ جی بالکل ہوگا، خاتون کو جو بھی حصہ بطور میراث ملا ہے اور اس کے پاس اور بھی جو چیزیں اس کی ملکیت میں ہے یہ سب مل کر اس کا ترکہ کہلائے گا، اور ورثاء کو اس میں سے جو شرعی ورثاء ہے جس میں خاوند بھی شامل ہے، بیٹا بیٹی یقیناً شامل ہے، تو ان کو ہر شرعی حصہ ملے گا اس میں سے۔ بہت بہت شکریہ صاحب۔ مجیب صاحب کوہاٹ سے پوچھتے ہیں نابالغ بچے کا ذبیحہ حلال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ذبیحہ کے لیے بالغ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، البتہ اتنا سمجھدار ہونا ضروری ہے کہ اس کو اللہ کا نام لینا آتا ہو اور اس کو یہ پتہ ہو کہ ذبح کیوں کیا جاتا ہے، اگر ذبح نہ کیا جائے تو کیا ہوتا ہے، اور ذبح کا طریقہ بھی اس کو آتا ہو کہ کتنے رگیں کاٹنی ہے، اس طریقے سے واقف ہو، تو ایسا بچہ اگر ذبیحہ کرے گا تو اس کا وہ جائز ہوگا۔ البتہ اس میں عمر کی تحدید کوئی بالکل فکس نہیں ہے کہ اس عمر کا، کیونکہ یہ علاقوں کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے، کسی علاقے میں 5-6 سال کا بچہ بھی ایسا ہو سکتا ہے، کسی علاقے میں 8 سال کا بچہ بھی اس صلاحیت کا نہیں ہو سکتا، عموماً 7 سال یا اس کے اوپر کا جو بچہ ہوتا ہے وہ اتنا سمجھدار ہو جاتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھے، تو اس کا ذبیحہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ صاحب۔ سدرہ شعیب صاحبہ پوچھتی ہیں جی، اللہ رب العزت نے ہمیں پہلی اولاد بیٹا عطا فرمایا تھا جو کہ جسمانی بیماری کی وجہ سے 6 سال کی عمر میں انتقال کر گیا، اس کے بعد ڈاکٹرز نے ہمیں اولاد پیدا کرنے سے منع کر دیا پرابلمس کی وجہ سے۔ اب اگر ڈاکٹرز کے کہنے کے مطابق میرے شوہر اسی بات پہ قائم ہیں، اولاد نہیں چاہتے ہو، تو شرعاً اس بارے میں آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ بس آپ نے ڈاکٹرز کا لفظ استعمال کیا جو جمع ہے، جبکہ انہوں نے مفرد لکھا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ایک ہی ڈاکٹر سے بظاہر ابھی تک پوچھا ہے، تو ان کو چاہیے کہ 2-3 اور ڈاکٹروں سے بھی پوچھے، اور اگر سب یہ بات کہے کہ آپ کے لیے مزید بچے پیدا کرنا اس بچے کے صحت کے لیے اور آپ کے صحت کے لیے بہت بڑے نقصان کا باعث ہے اور اس کی تلافی بھی آسان نہیں ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں ان کو اختیار ہے کہ وقفہ کرے، لیکن اس صورت میں بھی اس کی اجازت بہرحال نہیں ہے کہ جو قوت تولید ہے، جو صلاحیت ہے، اس کو بالکلیہ ختم کرے، اس کو برقرار رکھ کر کچھ مخصوص معقول وقت تک وقفہ کیا جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ریاض سے مصطفیٰ صاحبہ کا سوال ہے، اگر کسی کی اولاد نہ ہو تو وہ بھائی کے بیٹے یا بیٹی کو گود لے سکتے ہیں؟ جی گود لے سکتے ہیں، لیکن یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دوسرے کی اولاد اگرچہ وہ بھائی ہی کی کیوں نہ ہو، وہ گود لینے سے اپنی اولاد نہیں بن جاتی، لہٰذا ان کے اولادوں میں آپس کا جو رشتہ ہوگا، کل اگر ہوگے ان کے اولاد تو وہ رشتہ ایسا ہوگا جیسے کہ نامحرم آپس میں ہوتے ہیں، تو پردے کے احکام بھی ہو گئے اور نکاح بھی آپس میں جائز ہوگا، تو اس سے یہ حقیقی بیٹا ان کا نہیں بنے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ مفتی محمد یعقوب سوٹک سے پوچھتے ہیں، بیوی فوت ہو جائے یا طلاق ہو جائے تو کیا بیوی کی خالہ محرم رہیں گی؟ یعنی بیوی کی خالہ ہمیشہ کے لیے محرم ہے یا نہیں، یہ پوچھتے ہیں۔ نہیں جی، ہمیشہ کے لیے محرم نہیں ہے، صرف جمع کرنے کی صورت جو ہے وہ حرام ہے، ناجائز ہے، اور جمع کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ ایک عورت کو طلاق ملی ہے اور اس کی عدت ابھی تک گزری نہیں ہے کہ اس عدت میں اس کی خالہ یا پھوپھی وغیرہ سے نکاح کیا جائے، تو یہ بھی جمع کرنے کی صورت ہے، تو طلاق کی عدت جب گزر جائے تو پھر اس کے بعد اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ البتہ بیوی فوت ہونے کی صورت میں کوئی عدت والی بات نہیں ہے تو فوراً بھی یہ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ بہت شکریہ۔ محمد ریحان صاحب کلکتہ سے پوچھتے ہیں، جی اگر کوئی شخص دل ہی دل میں اپنی بیوی کو طلاق دے تو کیا طلاق واقع ہو جاتی ہے جبکہ اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا؟ نہیں جی، محض ارادے سے اور دل میں دہرانے سے اور الفاظ بولنے سے، دل ہی دل میں خیالات میں اس سے کچھ نہیں ہوتا، جب تک زبان سے لفظ ادا نہ کرے تو اس وقت تک طلاق واقع نہیں ہوتی۔
بہت بہت شکریہ. ٹیکنیکل کویسچن ہے. وقار حسن خان صاحب پوچھتے ہیں بینک کے دیے گئے سود کو رشوت دینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ہم سب؟ کیونکہ سنا ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس آفس میں جب تک رشوت ادا نہ کی جائے تو فیل کرتے رہتے ہیں. بس یہ غلط فہمی ہے اور اس طرح کے سوالات اس لیے اٹھتے ہیں کہ سود کی رقم جو ہے اس کو لاوارث سمجھا جاتا ہے کہ اس کا تو کوئی پوچھنے والا ہے نہیں. صرف اتنی بات ہے کہ میرے لیے استعمال جائز نہیں ہے تو میں استعمال نہیں کروں گا، کسی اور کو دوں گا. تو یہ غلط فہمی ذہن سے نکالنی چاہیے. سود کے اور اس طرح جتنے بھی حرام کمائیاں ہے اس کا ایک حق رکھنے والا ہے اور وہ فقراء اور مستحقین ہے. تو جب اس کے حق کا رکھنے والے اور اس کے حقدار موجود ہے تو آپ ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کو یہ رقم نہیں دے سکتے. لہٰذا رشوت کی ادائیگی میں تو بہرحال نہیں دے سکتے. یہ ڈبل گناہ ہوگا. ایک تو رشوت کی ادائیگی اور پھر ساتھ یہ ہے کہ سود کی رقم کو غیر مصرف میں خرچ کرنا، تو اس کی گنجائش نہیں ہے. سود کی رقم کو ثواب کی نیت کے بغیر مستحقین ہی کو اور کار خیر میں لگانا ہی ضروری ہے. بہت بہت شکریہ صاحب. اور ریاض فیروزی صاحب، آپ کے سوال کا جواب ہو چکا ہے گزشتہ ٹرانسمیشن میں. مفتی احمد خان صاحب، محمد الیاس ابوظہبی سے پوچھتے ہیں میں نے 2 سال ابوظہبی میں کام کیا، اب میرا ٹرانسفر العین میں ہو گیا ہے، کیا اب جب میں ابوظہبی جاؤں گا تو نماز قصر پڑھوں گا یا مکمل؟ بظاہر ابوظہبی ان کا کوئی وطن اصلی نہیں ہے، صرف کام کے لیے وہاں پر رہتے تھے. تو اب یہ دوبارہ جب ابوظہبی جائیں گے تو یہ نماز قصر پڑھیں گے، کیونکہ العین اور ابوظہبی میں فاصلہ کافی زیادہ ہے، جو مسافت شرعی ہے اس سے زیادہ ہے، لہٰذا یہ وہاں پر قصر نماز پڑھیں گے. ٹھیک. جزاک اللہ صاحب. شگفتہ صاحبہ ہریانہ انڈیا سے ان کا یہ سوال ہے. ہم ہریانہ میں رہتے ہیں، ہمارا گھر یہاں سے 80 کلومیٹر کی دوری پر شاملی یو پی میں ہے. اب ہم جب شاملی جاتے ہیں تو پوری نماز پڑھتے ہیں. اگر شاملی گھر رک کر قریبی علاقے میں جائیں تو نماز پوری پڑھیں گے یا قصر پڑھیں گے؟ اور اگر ہریانہ سے ڈائریکٹ شاملی کے پاس کسی اور شہر میں جائیں تو کیا حکم ہوگا؟ جی، اگر یہ شاملی جا کر پھر کسی قریبی شہر میں یا گاؤں میں جائیں گے تو پھر تو ان کو نماز پوری ہی پڑھنی ہوگی، کیونکہ ایک دفعہ جب یہ شاملی پہنچ گئے تو اب یہ مقیم ہو گئے. اب جب تک وہاں سے پھر مسافت شرعی کی نیت کر کے یہ نہیں نکلیں گے شاملی سے تو تب تک یہ مسافر نہیں ہوں گے. لیکن ابھی اگر یہ شاملی پہنچے نہیں ہیں، اس سے پہلے یہ کسی قریبی شہر میں جاتے ہیں تو وہاں پر یہ ابھی مسافر ہی ہیں اور وہاں پر یہ قصر نماز پڑھیں گے. جزاک اللہ صاحب بہت شکریہ. صحیح صاحب شارجہ سے پوچھتے ہیں اگر کوئی جمعہ کی نماز کی آخری التحیات میں شامل ہو تو کتنے رکعت پڑھے گا، 2 یا 4؟ یہ 2 ہی رکعتیں پڑھے گا. ٹھیک. امریکہ سیمن صاحبہ کا سوال ہے اگر 4 سنن مؤکدہ کی تیسری رکعت میں سورہ پڑھنا بھول جائیں اور بعد میں سجدہ سہو کرنا بھی یاد نہیں رہا تو کیا حکم؟ سنن مؤکدہ کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد قرات کرنا واجب ہے، تو ان سے گویا ایک واجب چھوٹ گیا ہے جس پر سجدہ سہو کرنا لازم تھا اور وہ بھی انہوں نے نہیں کیا، تو ایسی نماز کا اعادہ کرنا ضروری ہوگا. بہت بہت شکریہ. دوحہ قطر سے عبداللہ صاحب کا سوال ہے مسبوق جب اپنی بقیہ نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو کیا اس کے لیے ثنا پڑھنا ضروری ہے؟ اگر کسی نے کافی عرصے تک نہیں پڑھی بلکہ سورہ فاتحہ سے نماز شروع کرنے کا ان کا معمول رہا ہو تو نمازوں کا کیا حکم ہے گزشتہ؟ نمازیں تو درست ہو گئیں لیکن ثنا کا اور اسی طرح تعوذ اور تسمیہ کا پڑھنا سنت ہے، تو گویا ان سے سنت رہ گئی جس کی وجہ سے ثواب میں کمی ہوگی. تو آئندہ کے لیے پڑھا کریں، جو پڑھی ہیں ابھی تک اس طرح وہ نمازیں بہرحال ہو گئیں. بہت بہت شکریہ. وہ بلال صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں سنن مؤکدہ، سنن غیر مؤکدہ اور نفل نماز کی قرات میں کیا فرق ہے؟ قرات میں حکم کے لحاظ سے تو کوئی فرق نہیں ہے. تمام یعنی ان تینوں قسم کی نمازوں میں قرات کرنا سورہ فاتحہ کے بعد یہ واجب ہے اور ضروری ہے، اور تمام رکعتوں میں کرنا ضروری ہے. تو اب یہ کس اعتبار سے فرق پوچھنا چاہتے ہیں؟ اگر اسی اعتبار سے پوچھتے ہیں تو حکم یہ ہے. بہت بہت شکریہ. راول پنڈی سے ارشد صاحب کا سوال ہے سجدے میں انگوٹھے کے ساتھ باقی کتنی انگلیوں کا زمین پر لگنا واجب ہے؟ دونوں پاؤں کی ایک ایک انگلی یا انگوٹھا اگر سجدے میں لگا رہا ایک تسبیح کی بقدر تو یہ واجب ادا ہو جاتا ہے. باقی سنت طریقہ یہی ہے کہ پورے پاؤں کو یعنی تمام انگلیوں کو لگایا جائے اور ان کو قبلہ رخ رکھا جائے، یعنی ایسے موڑا جائے کہ وہ قبلہ رخ ہو جائیں. لیکن اگر کسی کے پاؤں کی ایسی کیفیت ہے کہ تمام انگلیاں نہیں لگ سکتی تو اس کے لیے گنجائش ہے، کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے. جی شکریہ، بہت شکریہ. فیصل عباس عبدالباسط صاحب کا سوال ہے سطر چھپا کر نماز ہو جائے گی یا پورا بدن چھپانا ضروری ہے؟ لیکن نماز میں سطر تو اگر چھپا نہ ہو پھر تو نماز نہیں ہوتی، لیکن سطر چھپانے کے ساتھ ساتھ ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنی ضروری ہے کہ جن میں انسان کسی شرفاء کی مجلس میں جا سکے. ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا کہ جنہیں پہن کر انسان کسی اچھی مجلس میں جاتے ہوئے شرماتا ہے اور پسند نہیں کرتا، تو ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے.
تو اب اگر ایک شخص نے محض اپنا سطر چھپایا ہے لیکن ایسی کیفیت سے کپڑے پہنے ہیں کہ جن میں وہ عام طور پر لوگوں کے سامنے آتے ہوئے شرماتا ہے، اور ایسا اس نے بلا عذر کے کیا ہے، تو ایسا کرنا مکروہ ہے اور ناجائز ہے، اگرچہ نماز اس کی ہو جائے گی۔ تو بہرحال ایسے کپڑوں میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے کہ صرف سطر چھپا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ قطر سے سلیم شہزاد صاحب کا سوال ہے، نماز میں کپڑے پہنے ہوئے ہیں جو حالت نماز میں وہ تو پاک ہے، لیکن ان پر ویسٹ کوٹ یا مفلر سردیوں میں جو پہنتے ہیں وہ ناپاک ہے، تو نماز ہوتی ہے؟ جی، اگر اس پر اتنی ناپاکی ہے جو نماز سے مانے ہے تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ صرف سطر کے حد تک کپڑوں کا ہی پاک ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ انسان نے جو کپڑا بھی پہنا ہو تو اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ مفتی طارق مسعود صاحب۔ اٹلی سے عرفان علی صاحب کا سوال ہے، اگر کوئی اللہ رب العزت کے نام پر دیگ پکائے اور پھر محلے کے بچوں میں تقسیم کر دے، جائز ہے؟ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ صدقات و خیرات غریبوں پہ کیے جائیں نا۔ تو اگر محلے کے بچے غریب ہیں تو اچھی بات ہے، اگر امیر ہیں تو پھر جائز تو پھر بھی ہے، گناہ پھر بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ جب آپ کے پاس ایک اچھا مصرف ہے تو آپ اس کو چھوڑ کر جو کم درجے کا ثواب والا کام ہے وہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ۔ آسمہ شیخ صاحبہ کا سوال ہے، جی اگر کوئی صاحب رمضان کے علاوہ بھی اعتکاف کرتے اور روزے رکھتے ہوں اور بہت زیادہ مراقبہ بھی کرتے ہوں اور یہ کہیں کہ وہ روحانی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاتے ہیں اور ان سے تعلیم لیتے ہیں، اور کہیں کہ ہم تو حج پر ہو کر آئے ہیں جبکہ وہ اپنے گھر پر تھے، کیا یہ سب ٹھیک ہے؟ بس ان سے تعلق نہ رکھیں، تھوڑا دور ہی رہیں تو اچھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بس اس طرح کے لوگ عام طور پر گمراہی پھیلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب روحانی تعلق ہے نبی سے، کس طرح کا ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ سے، تو اس لیے سیدھا سیدھا شریعت کو فالو کرنا چاہیے، جو حلال و حرام جائز ناجائز کی چیزیں۔ حج تو فرض ہے، اگر جب تک آپ نہیں کریں گے تو وہ حج نہیں ہوگا، اور یہاں بیٹھے بیٹھے آپ حج پہ جا بھی نہیں سکتے۔ فرض بھی ادا نہیں ہوگا، چاہے آپ جتنا بھی روحانی اس پہ پہنچ جائے۔ بہت شکریہ۔ سریر خان صاحب جدہ سے پوچھتے ہیں، جی ہم گھر میں سورہ یاسین کا 41 مرتبہ ختم کرتے ہیں، کیا یہ قرآن یا حدیث سے ثابت ہے؟ ایسا کچھ نہیں، یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، البتہ اگر یہ بطور رقیہ کے 41 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، رقیہ کا مطلب دم کے طور پر، برکت کے طور پر، تو یہ جائز ہے۔ 41 دفعہ بھی ہو سکتا ہے، 42 بھی ہو سکتا ہے، 43 بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو سنت نہ سمجھا جائے اور عبادت نہ سمجھا جائے، بطور رقیہ کے برکت کے لیے پڑھا جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ صاحب، بہت شکریہ۔ سرور عالم صاحب ریاض سے پوچھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ سورہ نور 3 دن تک 1000 بار پڑھی جائے تو جو دعا بھی مانگی جائے گی وہ قبول ہوگی، اور سورہ مزمل 41 بار پڑھنے سے یہی قبولیت کا وعدہ ہے، اور شروع و آخر میں 11 بار درود بھی پڑھنا ہوگا، کیا حقیقت ہے اس کی؟ نہیں، اس وظیفے کی کوئی حقیقت قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، جو یہ دعویٰ کرتا ہے اس سے دلیل پوچھی جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ ڈیرہ غازی خان سے محمد اصغر صاحب پوچھتے ہیں، جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا آل رسول کے صدقے اور طفیل دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ کسی کے صدقے دعا مانگنا یا کسی کے طفیل دعا مانگنا یا کسی کے وسیلے سے دعا مانگنا، یہ 3 مختلف الفاظ ہیں جن کا مطلب ایک ہی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں وسیلے سے دعا مانگنا، بعض کہتے ہیں فلاں کے صدقے دعا، اے اللہ میری یہ فلاں کے صدقے میرا یہ کام کر دے، اے اللہ فلاں کے طفیل میرا یہ کام کر دے۔ تو اس میں تفصیل پوچھی جائے گی، جو آدمی اس طرح سے دعا مانگتا ہے کہ اللہ میرا نبی کے صدقے یہ کام کر دے، یا فلاں بزرگ کے صدقے یہ کام کر دے، یا فلاں بزرگ کے وسیلے سے یہ کام کر دے، تو اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا مطلب کیا ہے۔ وسیلے کا مطلب اگر یہ ہے کہ مجھے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، یا میں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، تو میں چونکہ نبی کا امتی ہوں تو اس لحاظ سے میں نبی کا واسطہ دے رہا ہوں کہ میرا بھی اللہ تو تھوڑا سا خیال کر، میرے اعمال اگرچہ ایسے نہیں ہیں لیکن تیرے محبوب کا امتی ہوں یا تیرے محبوب سے محبت کرتا ہوں۔ تو وسیلے کا یہ مفہوم اگر لیا جائے تو یہ بالکل جائز ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی کا امتی بنایا، تو اللہ تعالیٰ سے کوئی اس کا واسطہ دیا جا سکتا ہے، یا کسی بزرگ کی محبت کا واسطہ دیا جا سکتا ہے، اللہ فلاں بزرگ کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے۔ کیا مطلب کہ فلاں بزرگ وہ تیرے محبوب بندے تھے، تو میں چونکہ ان سے محبت کرتا ہوں تو انہی کا خیال کر کے میرا یہ کام کر دے، تو کام اللہ ہی کرے گا، اس میں کوئی بزرگ واسطہ نہیں بن رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کریں گے معاذ اللہ، یا نبی واسطہ نہیں بن رہے ہیں کہ وہ اللہ کی مدد کریں گے آپ کا کام کروا دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نبی کے واسطے سے کام کرے گا، یعنی اللہ نبی کے ذریعے یہ کام کروائیں گے، یعنی نبی کو گویا اللہ تعالیٰ آرڈر کریں گے اور پھر نبی یہ کام کریں گے، تو یہ بالکل شرک ہے، جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو کہتے ہیں نا لوگ کہ وسیلہ شرک ہے، تو یہ بھی غلط ہے، اور یہ کہنا کہ وسیلہ بالکل جائز ہے یہ بھی غلط ہے۔
وسیلہ جائز بھی ہو سکتا ہے، حرام بھی ہو سکتا ہے، اس میں افراط و تفریط بہت ہے. کیونکہ میں کبھی کبھار دیکھتا ہوں یوٹیوب پہ مختلف لوگوں کے کچھ اس بارے میں کلپ آتے ہیں، کچھ نے الاطلاق اس کو حرام ناجائز کہا ہوتا ہے کہ بالکل شرک ہے شرک ہے شرک ہے، جو بھی وسیلے سے دعا مانگے گا وہ گویا مشرک نہیں بھی ہوگا تو مشرکانہ عمل تو بہرحال قرار دے دیا جاتا ہے، تو یہ غلط ہے. اسی طرح اس کو الاطلاق صحیح کہنا یہ بھی غلط ہے. تو نیت پوچھی جائے گی، اور جب تک ہمیں کسی کی نیت کا یقین نہ ہو تو ہم اس پر شرک یا کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، کیونکہ اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جب تک کسی مسلمان کے عمل کی آپ اچھی لاجک یا اچھی توجیہ بیان کر سکتے ہیں تو اسے خامخواہ میں شرک اور کفر پہ نہ محمول کیا جائے. اس کا اچھا مطلب نکل سکتا ہے تو اچھے مطلب ہی پہ محمول کیا جائے. بہت بہت شکریہ صاحب، جزاکم اللہ. وانی رقیب صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں کیا کسی غیر مسلمہ کی وفات پر اس کے نام کے ساتھ RIP یعنی ریسٹ ان پیس لکھ سکتے ہیں؟ کیا حکم ہے اس کا؟ نہیں، غیر مسلم کے ساتھ نہیں لکھ سکتے. ریسٹ ان پیس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو امن میں رکھے، یہ غلط ہے. غیر مسلم کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا جائز نہیں ہے. البتہ اس کے لواحقین سے تعزیت کی جا سکتی ہے، ان کو صبر کی دعا دی جا سکتی ہے. جو غیر مسلم لواحقین ہیں ان کی تعزیت تو جائز ہے، لیکن اس مرحوم کے لیے، مرحوم بھائی معنی کہ وہ مر گیا ہے، ورنہ مرحوم کا معنی خود یہی ہے کہ رحم کرے اللہ اس پہ، تو یہ مطلب نہیں. یعنی جو دنیا سے چلا گیا اس معنی میں اس کو مرحوم جو ہم کہتے ہیں، تو اس کے لیے دعا کرنا بالکل جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. ابو سفیان صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں ہمارے یہاں کسی کو سانپ کاٹ لے تو اسے جھاڑ پھونک والے کے پاس لے جاتے ہیں، اور وہ اکثر ہندو ہوتے ہیں جو اس کا علاج منتر شنتر پڑھ کے کرتے ہیں. جی شرکیہ ہوتا ہے وہ، مگر مریض اس سے بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ کیونکہ اس کا علاج ہمارے علاقے میں زیادہ مہنگا ہوتا ہے جو ہر کوئی برداشت نہیں کرتا. نہیں، شرکیہ منتر پڑھوا کر علاج کرنا بالکل حرام ہے، جائز نہیں ہے. بہت بہت شکریہ جی. کوئٹہ سے وہ بلال صاحب کا سوال ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ آپ کو بیماری کی وجہ سے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے، اور جو کیڑا زخم سے گرتا اس کو آپ واپس زخم پر رکھ لیتے. کیا وہ درست؟ نہیں، یہ بات غلط ہے. ایوب علیہ السلام کو بہت شدید بیماری آئی تھی اور اسی بیماری میں کئی سال وہ مبتلا رہے ہیں، لیکن وہ بیماری کیا تھی اس کا قرآن و حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا کسی بھی مستند روایت میں. البتہ یہ بات کہ جسم میں کیڑے پڑ جانا یہ تو دو وجہ سے غلط ہے. ایک تو یہ کہ کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا. دوسرا، اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو ایسی بیماریوں سے پاک رکھتے ہیں جو عرف میں خسیس اور ذلیل سمجھی جاتی ہیں. اس طرح کی بیماریاں کہ جو پیغمبر کی نبوت کے یعنی شان کے خلاف ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی عادت یہی ہے کہ وہ بیماریاں اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو نہیں دیتے تاکہ لوگوں میں ان کا وقار برقرار رہے اور وہ نبوت پر لوگ یقین رکھیں اور ان کی باتوں کو پر لوگ ان کو فالو کریں. بہت بہت شکریہ. مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت میں سوال ہے جی نعمان احمد صاحب کا پشاور سے. کیا ہم اپنے شرعی مسائل میں DNA کو مستند مان سکتے ہیں؟ کیا DNA گواہی کے متبادل ہو سکتا ہے؟ کیا DNA سے نسب معلوم کیا جا سکتا ہے؟ جی DNA گواہی کا متبادل نہیں ہو سکتا اور نہ اس سے نسب کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے. البتہ اس کو ایک معاون ثبوت کے طور پر مانا جا سکتا ہے اور اس سے ایک قرینہ کے طور پر لے کر آگے مزید کیس کی تفتیش ایک خاص رخ پر کرنا اس جہت کو اختیار کیا جا سکتا ہے. اور اگر بہت سارے قرائن مل جائے اور یہ بھی ایک قرینہ ہے DNA، تو اس کی وجہ سے حد سے نیچے جو سزا ہے، تعزیری سزائے، وہ بھی دی جا سکتی ہے. اس لیے کہ اس کے لیے قطعی ثبوت ضروری نہیں ہے. لیکن جن چیزوں میں گواہی ضروری ہے، جیسے کہ زنا کے لیے 4 گواہ ثبوت ضروری ہے، تو اس میں یہ زنا وہ گواہ کے قائم مقام بالکل نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ خود ماہرین یہ مانتے ہیں کہ اتنی مستند اور قطعی چیز نہیں ہے، بہت سارے اشتباہات اس میں ہو سکتے ہیں. اور خصوصاً جو گینگ ریپ کی صورت ہوتی ہے اس میں کئی لوگوں کا DNA مل کر ایک غیر متعلقہ جو معصوم آدمی ہے اس کی طرف بھی نشاندہی کی جا سکتی ہے اس کے ذریعے سے. تو ماہرین نے سارے خدشات بھی ذکر کیے ہیں کہ یہ کوئی قطعی ثبوت بہرحال نہیں ہے، تو شرعی حوالے سے بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نسب کے لیے شریعت نے ایک ضابطہ طے فرمایا ہے کہ الولد للفراش وللعاہر الحجر، کہ ایک شادی شدہ شخص ہے اور اس کی بیوی ہے اور ان کے ہاں بچہ ہوتا ہے تو یہ بچہ انہی کا شمار ہوگا، اگرچہ حقیقت میں یہ زنا ہی سے اس کا علوق ہوا ہو، تب بھی یہ بچہ انہی والدین سے ثابت النسب مانا جائے گا. تو اس میں کوئی شرعی حوالے سے ابہام کی بات بھی نہیں ہے کہ بچہ کس کا کہلائے گا. جو شادی شدہ عورت ہے اس کا بچہ اس کے شوہر ہی کا ہے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہت بہت شکریہ صاحب. بنگلہ دیش سے شمس الاسلام صاحب پوچھتے ہیں جنازہ کی نماز پڑھا کر اجرت لینا جائز؟ جی، اجرت لینا ویسے طاعات اور عبادات پر جس سے مقصد اللہ کی رضا ہو ایسے کاموں پر اجرت لینا اصولی طور پر ناجائز ہے.
البتہ چند چیزوں کو فقہا نے ضرورت کی وجہ سے مستثنیٰ کیا ہے، جس میں امامت ہے، اذان ہے، فقہ اور قرآن کی تعلیم ہے، اور اس طرح ایسے کام کہ جس کو اگر نہ کیا جائے تو امت سے دین مٹ جائے اور ختم ہو جائے. تو ایسی صورتوں میں ضرورت کے وقت میں اجازت دی ہے. نماز جنازہ ان ضرورات میں اس طریقے سے شامل نہیں ہے، لہٰذا اس پر اجرت لینے کی اکابر نے اپنے فتاویٰ میں ممانعت کی ہے اور منع فرمایا ہے اس کو. بہت بہت شکریہ. محمد سلیم صاحب پوچھتے ہیں، دو لوگوں کی جماعت میں اگر امام صاحب کا وضو ٹوٹ جائے دوران نماز تو دوسرے شخص کو نماز جاری رکھنی چاہیے یا توڑ دینی چاہیے؟ بس دوسرا شخص مقتدی کی حیثیت سے تو نماز جاری نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ مقتدی کی نماز امام کے نماز کے اندر ملی ہوئی ہے. جب امام کی نماز نہیں رہی تو مقتدی کی بھی نہیں رہے گی. البتہ ایک بات ہے کہ امام اگر بے وضو ہو تو وہ کسی مقتدی کو اپنا خلیفہ بنائے، یعنی اپنا قائم مقام بنا کر وضو کے لیے جائے اور مقتدی ادھری سے نماز جاری رکھے تو یہ صورت ہو سکتی ہے. تو یہ دو آدمیوں کی جماعت میں بھی یہ صورت ممکن ہے کہ جس وہ جو امام جو بے وضو ہوا تو وہ اس مقتدی کو اپنی جگہ امام بنا لے اور وہ بحیثیت امام باقی نماز کو جاری رکھے. تو بعد میں اگر وہ مقتدی آ جائے تو اس کے اقتداء میں نماز پڑھ لے، ورنہ ایسے ہی اس کو چلا دے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ مصعب، جزاکم اللہ. اور اگلا سوال ہے جی عبداللہ بیگ صاحب کا. میں ٹرک ڈرائیور ہوں، ٹرک کے اندر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوں، اس میں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی، تو کیا ٹرک میں یا کار وغیرہ میں بیٹھ کر فرض نماز ادا ہو جائے گی یا نہیں ہو سکتی؟ بس جب یہ ٹرک ڈرائیور ہے تو مطلب چلانا اور روکنا ان کے اختیار میں ہے، تو اس کی تو قطعاً اجازت نہیں ہے کہ یہ اسی حالت میں نماز پڑھے، اور اگر پڑھے گا بھی تو بھی اس نماز کا لوٹانا دوبارہ لازم ہوگا. تو اس کو گاڑی کھڑی کرنا ہوگی اور باقاعدہ پراپر طریقے سے نماز پڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مصعب. اور اگلا سوال اور آخری سوال حبیب اللہ صاحب کو دبئی سے، سورہ ملک کے کیا فضائل ہیں؟ سورہ ملک کے بہت سارے فضائل ہیں. ترمذی کی روایت ہے کہ ایک شخص نے کسی قبر کے ہاں قیام کر کے اس سے سورۃ ملک کی تلاوت سنی. حضور کے سامنے بات آئے تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو سورت ہے یہ منجیہ ہے جو اس شخص کو عذاب قبر سے نجات دے گی. تو اس کے فضائل میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ روزانہ جو اس کی تلاوت کرے گا تو قبر کے جو سوال جواب کی سختی ہے اور جو عذاب ہے وہ اس سے محفوظ رہے گا. تو اس پر عمل کرنا چاہیے اور فضائل صحیح احادیث میں ثابت ہیں. ٹھیک، بہت بہت شکریہ مصعب. مفتی احمد خان صاحب طاہر رحمان صاحب سوال سے پوچھتے ہیں جی، موبائل ریپیئرنگ کا کام کرتا ہوں، اکثر کام کے دوران میرے ہاتھوں پر ایلفی کے کچھ قطرے لگ کر جم جاتے ہیں جو آسانی سے نہیں اترتے. اس حالت میں میرا وضو ہو جاتا ہے کیونکہ ایلفی کے نیچے پانی نہیں پہنچتا؟ جی، اصولی بات تو یہی ہے کہ ہاتھ پر یا اعضائے وضو پر ایسی چیز لگ جائے کہ جس کے نیچے پانی نہ پہنچ سکے تو وضو نہیں ہوتا اور اس چیز کو ہٹانا ضروری ہوتا ہے. اس لیے اگر زیادہ شدید مشقت کے بغیر یہ ایلفی کو ہٹا سکتے ہوں تو ہٹائیں. پہلے تو کوشش کریں کہ یہ قطرے نہ لگیں ہاتھ پر، لیکن اگر لگ جائیں تو ان کو ہٹانے کی کوشش کی جائے. لیکن اگر یہ خدشہ ہو کہ اب اگر ان کو ہٹایا جائے تو نیچے جلد زخمی ہوگی تو ایسی صورت میں پھر ان کے لیے گنجائش ہوگی کہ اسی طرح اسی کے اوپر پانی بہا کر نماز پڑھ لیں. لیکن بعد میں جتنا یعنی اگلی نماز تک کوشش کریں کہ پھر اس کو ہٹائیں. تو بہرحال اپنے آپ کو زخمی کرنے کا تو حکم نہیں ہے، لیکن اگر آسانی سے ہٹ سکتا ہو تو ہٹانا ضروری ہے. بہت بہت شکریہ. ساجد صاحب راولپنڈی سے پوچھتے ہیں جی، وضو کرتے وقت زمین یا فرش سے چھینٹیں اڑ کر کپڑوں پر پڑ جائیں تو اس سے کپڑے ناپاک تو نہیں ہوں گے؟ نیز کیا بلا عذر کھڑے ہو کر وضو کرنا جائز ہے؟ جو وضو کے اب مستعمل پانی گرتا ہے وہ تو ناپاک نہیں ہے، لیکن جس جگہ پر گر رہا ہے اگر وہ جگہ ناپاک ہے تو وہاں سے پھر اگر چھینٹے اڑ کر لگیں گے تو وہ تو ناپاک ہوں گے. تو اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ نیچے زمین یا فرش پاک ہے یا ناپاک ہے، تو اسی کے اعتبار سے ان چھینٹوں کا بھی حکم ہوگا، وہ پاک ہوں گے یا ناپاک ہوں گے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور ایمن صاحبہ امریکہ سے پوچھتی ہیں جی، برتن دھونے والے واش بیسن کا پانی جم گیا ہو اور پائپ کھولا جائے تو وہ پانی بدبودار ہو گیا ہو اور اس کی چھینٹیں کپڑوں پر لگ جائیں تو کیا کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ اور ان میں نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ نیز انہیں صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے یہ بھی بتائیں. بس اس کا دار و مدار بھی اس پر ہے کہ آیا اس واش بیسن میں کسی ناپاک چیز کو دھویا گیا ہو یا کوئی ناپاک پانی ڈالا گیا ہو تو پھر تو وہ ناپاک ہوگا پانی. لیکن اگر کوئی ایسی ناپاک چیز وہاں پر نہیں دھوئی گئی اور محض پانی وہ اس واش بیسن میں ٹھہرا رہنے کی وجہ سے اس کے اندر بو آ گئی ہے تو محض اس بو کی وجہ سے وہ ناپاک نہیں ہوگا. اور اگر ناپاک ہو جائے تو اس کا طریقہ وہی ہے کہ جو عام طور پر کہ اس کو پانی کے 3 دفعہ دھو لیا جائے تو وہ پاک ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ. موسیٰ جان صاحب ریاض سے پوچھتے ہیں ہمارے پڑوس میں ایک شرابی رہتا ہے جو نشہ آور چیزوں کا کاروبار بھی کرتا ہے. کبھی کبھار اس کے گھر سے کھانا وغیرہ آ جاتا ہے، کیا ہم یہ کھانا کھا سکتے ہیں؟
اگر اس کی یہی آمدنی ہے کہ جو نشاور چیزیں فروخت کر کے ان سے جو رقم کماتا ہے تو پھر تو اس سے کہ گھر سے آیا ہوا یہ کھانا وغیرہ کھانا جائز نہیں ہے. لیکن اگر اس کا کوئی اور بھی ذریعہ آمدنی ہو اور کوئی مناسب مقدار میں ہو، کم از کم اتنا تو ہو کہ ان کو یہ اندازہ ہو کہ جو کھانا اس کے گھر سے آ رہا ہے یہ اس آمدنی میں سے آ سکتا ہے، تو اتنی آمدنی اگر اس کی ہو تو پھر ان کے لیے گنجائش ہے، اگرچہ پھر بھی بہتر نہیں ہے کہ اس کھانے کو کھایا جائے. بہت بہت شکریہ صاحب. یہ ایک سوال آیا، یہ جو میرے والد کوٹھیوں پر پینٹ کلر کا کاروبار، اور یہ پہلے بھی آیا تھا سوال، اور اس کا جواب یہاں سے یہی گیا تھا کہ واضح نہیں ہے سوال. جی آج پوچھ لیا جائے. ہاں جی، پوچھ لیا جائے. شگفتہ صاحبہ ہریانہ انڈیا سے پوچھتی ہیں، جی میرے والد کوٹھیوں میں بڑی عمارتیں جو ہوتی ہیں انہیں پینٹ وغیرہ کا کام کرتے ہیں. جس کمپنی کا پینٹ لگاتے ہیں تو مالک کو کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کمپنی کا سامان لے آنا، یا مالک خود اپنی مرضی سے کسی کمپنی کا سامان لے آتا ہے. ہر کمپنی آج کل پینٹروں کو گفٹ کارڈز دیتی ہے. اس گفٹ کارڈ بنانے کے لیے کمپنی میں انٹرنیٹ کے ذریعے پوائنٹ چڑھانے پڑتے ہیں، پھر کمپنی اپنی مرضی سے گفٹ کارڈ بھیجتی ہے. کیا یہ گفٹ کارڈ کی رقم استعمال کرنا جائز ہے؟ اس سوال تو اس دفعہ بھی انہوں نے پورا واضح نہیں کیا، لیکن بہرحال اصولی بات یہ ہے کہ اگر اس پینٹر سے وہ جو مالک ہے جو اس کو کرائے اجارہ پر لیتا ہے کہ آپ پینٹ کریں گے، وہ ان سے مشورہ لیتا ہے اور یہ کسی کمپنی کا پینٹ استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، تو ان کے اوپر لازم ہے کہ جو اس کی مصلحت ہے اور جو پینٹ زیادہ مناسب اور بہتر ہے اسی کا مشورہ دیں. اب اگر یہ ذاتی مفاد کی خاطر مثلاً انہیں معلوم ہے کہ فلاں کمپنی کا پینٹ استعمال کیا جائے گا تو اس کی وجہ سے ان کو اس کی جو پوائنٹ وغیرہ ہیں وہ زیادہ مل سکیں گے یا گفٹ کارڈ زیادہ مل سکے گا، تو یہ ایک ایسی کمپنی کے پینٹ کا مشورہ دیتے ہیں جو اس کے لیے مناسب نہیں ہے، تو یہ تو ان کے لیے جائز نہیں ہوگا. اسی طرح بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ پینٹ کے ڈبوں میں سے یہ انعامی ٹوکن وغیرہ نکلتے ہیں کہ جس سے کمپنی کو پتہ چلتا ہے کہ اس کمپنی کا پینٹ استعمال ہوا ہے. تو وہ اصولاً جو ہے جو اس پینٹ کا مالک ہے اس کا حق ہے، یعنی اگر مالک مکان نے خود وہ پینٹ خریدا ہے تو وہ اس کا حق ہے. بہت دفعہ پینٹر ایسا بھی کرتے ہیں کہ وہ چونکہ ناواقف ہوتا ہے تو اس کی ناواقفیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ ٹوکن خود قبضہ کر لیتے ہیں اور بعد میں جا کے اس کے ذریعے سے پوائنٹ چڑھاتے ہیں، یا جس طرح بھی جو ڈیلر ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں اور وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں. تو اس قسم کا کوئی دھوکہ بھی اس مالک کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. اگر اس نے پینٹ خریدا ہے تو پھر وہ بھی اس کا حق ہے، اگر اس کے علم کے ساتھ اور اس کی اجازت کے ساتھ یہ اس ٹوکن کو لے لیں تو پھر بھی اس کی گنجائش ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو جو مالک مکان ہے اس کی جو مصلحت ہے اس کی پوری رعایت رکھی جائے، اس کو کوئی غلط مشورہ اور غلط ترغیب نہ دی جائے، اور دوسرا اگر ٹوکن اس کے پینٹ میں سے نکلتا ہے تو پھر بھی اس کو بتایا جائے، اس کی اجازت سے استعمال کیا جائے. تو اگر اس کی رعایت رکھی جائے تو پھر اس قسم کے انعام وغیرہ کی گنجائش ہو. بہت بہت شکریہ مصعب. اور اگلا سوال ہے، کچھ رقم کے بدلے 5 سال کے لیے زمین چچا کے پاس رہن رکھی تھی. 5 سال پورے ہونے سے 2 مہینے پہلے رقم واپس کر کے میں نے زمین واپس لینا چاہیے. چچا جان نے کہا کہ نہیں جی پر مدت پوری ہونے دیں، ابھی میں نہیں دے رہا. تو شرعی طور پر کس کی ملکیت ہے؟ نہیں، یہ تو چچا کے لیے بالکل گنجائش نہیں ہے. جب انہوں نے قرضہ ان کا واپس کر دیا ہے تو ان پر لازم ہے کہ ان کی زمین کو واپس لوٹائیں، اور بالکل اس کو قبضہ کرنا ناجائز ہے. بہت بہت شکریہ. مفتی طارق مسعود صاحب، جعفر اقبال صاحب انگو سے پوچھتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 طلاق کو 3 کے حکم میں کہا، جبکہ اس سے پہلے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاق کو ایک ہی مانا جاتا تھا. وضاحت. یہ صحیح ہے، مسلم کی حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا. اس حدیث سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ اصل حکم یہ ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں ایک مجلس کی، اور حضرت عمر کا فیصلہ ہے کہ 3 ہوتی ہیں. لیکن یہ اس حدیث کا مفہوم ہرگز نہیں ہے، کیونکہ متع کے بارے میں بھی بالکل ایسی حدیث ہے صحیح مسلم میں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں بھی متع کرتے تھے، ابو بکر کے دور میں بھی، اور حضرت عمر نے پابندی لگائی ہے. تو شیعہ حضرات بالکل اسی روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ متع بھی جائز ہے کیونکہ نبی کے دور میں ہوتا تھا. تو اصل بات یہ ہے کہ نبی کے دور میں کسی چیز کا ہو جانا یہ لازمی طور پر اس کی علامت نہیں ہے کہ وہ نبی کی اجازت سے یا نبی کے حکم سے وہ کام ہوا ہے. تو اس حدیث پہ 2 اشکالات ہیں. ایک یہ کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا، ایسا نہیں ہے. اس حدیث میں ہے کہ علی الاطلاق 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا. اس لیے اس حدیث کا جو صحیح مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جیسے متع دور جاہلیت میں ہوا کرتا تھا تو متع پر پھر اسلام نے پابندی لگا دی، قرآن میں بھی اس پر پابندی نازل ہو گئی، لیکن بہت سے صحابہ کو اس کا علم نہ ہوا. جابر بن عبداللہ جیسے صحابی کو علم نہیں ہوا، اتنے اہل علم صحابہ میں سے تھے وہ. تو بعض صحابہ یہ کرتے رہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ حلال ہے، نبی کے دور میں کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے نہیں کیا. حضرت عمر نے جو پابندی لگائی متع کے حرام ہونے کی
تو وہ پابندی کوئی جدید حکم نہیں تھا بلکہ وہی حکم تھا جو نبی لگا چکے تھے, اسی کو اوور آل ایک قانون بنا کے نافذ کر دیا. تو اسی طرح زمانے جاہلیت میں صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں, چاہے ایک مجلس کی ہوں یا مختلف مجلسوں کی ہوں, یعنی اس کے بعد مرد کو رجوع کا حق حاصل ہوتا تھا. تو قرآن نے پھر پابندی لگا دی علی الاطلاق, الطلاق مرتان, علی الاطلاق پابندی لگا دی کہ ایک مجلس ہو یا ایک سے زیادہ مجلس ہو, اس میں قرآن نے فرق نہیں کیا اور بتا دیا کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوں گی. تو اس حکم کا بعض صحابہ کو عین ممکن ہے علم نہ ہوا ہو, وہ 3 کو ایک سمجھتے رہے ہوں. حضرت عمر نے عمومی پابندی لگا دی, یعنی اس کی قانون کو نافذ کر دیا. یہ ایک مفہوم بیان کیا گیا ہے. اس پر کہنے کے لیے بہت کچھ ہے مگر میں بہت بات کو سمیٹ رہا ہوں, وقت بھی مکمل ہو گیا ہے میرا. اس بارے میں ابھی آذان ٹی وی سے, جو آذان ویب ٹی وی ہے, اس سے پورا طلاق ثلاث کے مسئلے پر میں نے ویڈیو ریکارڈنگ کروائی ہے. وہ کئی کلپ انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائیں گے, اس میں نے اس مسئلے کو ڈیٹیل سے بیان کیا ہے. اس پر اشکال یہ ہوتا ہے نا کہ حضرت عمر نے اگر یہ قانون بنایا ہوتا تو حلال کو حرام کرنا یا حرام کو حلال کرنا یہ کسی خلیفہ کو اس کا اختیار نہیں ہے. حلال بیوی کو حرام یا حرام بیوی کو حلال کر دینا اس کا سیاست سے تعلق نہیں ہے. پھر تمام صحابہ اس پہ خاموش کیوں رہے؟ خود عبداللہ بن عباس جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ خود بھی یہی فتویٰ دیتے تھے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں, اور قرآن کی آیت بطور دلیل کے پیش کرتے تھے. تو یہ مسئلہ اجماعی ہے, یہ خوب ذہن میں رکھیں. میں نے اس پر بہت تحقیق کی ہے اس مسئلے پر, یہ بالکل اجماعی مسئلہ ہے. اس میں کسی ایک صحابی سے بھی کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ انہوں نے ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک کہا ہو. ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے, صحیح تو بہت دور کی بات ہے. اور کسی جلیل القدر تابعی سے ایک روایت بھی نہیں ہے کہ کسی نے بھی ایک مجلس کی 3 کو ایک کہا ہو, بلکہ درجنوں صحابہ کے فتاوی ہیں, تابعین کے ائمہ 4 کا اجماع ہے, اور تواتر سے یہ اجماع چلا آ رہا ہے. تو اس لیے علماء نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ اس کے خلاف فتویٰ اگر کسی نے دیا تو وہ قابل قبول نہیں ہے. اور 3 طلاقیں دینے کے بعد اگر آپ کہیں سے فتویٰ لے آتے ہیں تو بیوی آپ کے لیے حلال نہیں ہوگی, کیونکہ لأنہ فیہ اختلاف لیس فیہ خلاف, ہدایت میں لکھا یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے, اس میں مخالفت ہے, تو اس کی اجازت نہیں. بہت بہت شکریہ سر, جزاکم اللہ. انڈیا سے ایک صاحبہ پوچھتی ہیں, میری عمر کم ہے جبکہ میرے پھوپھا کی عمر 65 سال سے بھی زیادہ ہے, کیا مجھے ان سے پردہ کرنا ضروری ہے؟ عورت اگر جوان ہو تو اس کو چہرہ چھپانا نامحرم سے ضروری ہے. اگر یہ خود پھوپھا کی عمر کی ہوتی تو پھر ہم ان کو کہہ سکتے تھے کہ آپ چہرہ کا پردہ آپ نہ کریں, لیکن خود تو یہ جوان ہیں تو ان کو چاہیے کہ پردہ کریں. یہ بہت شکریہ. شارجہ سے میں حبیبہ صاحب پوچھتی ہیں, میں 9 سال کی ہوں, کس عمر میں پردہ کرنا چاہیے؟ ویسے تو پردہ جو عورت پہ فرض ہوتا ہے بلوغت کے بعد فرض ہوتا ہے, لیکن اسلامی احکام جیسے حدیث میں آتا ہے نا, بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو, اور جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھے تو اس کو سزا دو. تو ایسے ہی لڑکی جب 10 سال کی ہو جائے تو اسے پردے کا حکم دینا چاہیے. اور اگر فتنے کا اندیشہ ہے, بعض لڑکیاں ابھی بالغ نہیں ہوتی لیکن ان میں اٹریکشن ہوتی ہے اور ان میں خوبصورتی یا حسن و جمال ایسا ہوتا ہے کہ کوئی فتنے میں پڑ سکتا ہے, تو ایسی لڑکیوں کو وجوبی طور پر حکم دیا جائے گا کہ وہ پردہ کریں. باقی پراپر طریقے سے جو شریعت کا حکم ہے پردے کے فرض ہونے کا, وہ صحیح حدیث سے جو بات ثابت ہے وہ بالغ ہونے کے بعد ہے. اس سے پہلے عادی بنانے کے لیے حکم دیا جائے گا یا فتنے سے بچنے کے لیے حکم دیا جائے گا. بہت بہت شکریہ صاحب. اہلیہ مصطفیٰ خان صاحب سعودی عرب سے پوچھتی ہیں, خواتین زینت کے لیے مصنوعی پلکیں لگا سکتی ہیں؟ ہم نے مارکیٹ میں جتنی مصنوعی پلکیں دیکھی ہیں سب کی سب انسانی بالوں سے بنی ہوئی ہیں, استعمال جائز ہے ان کا یا نہیں؟ نہیں, انسانی بالوں سے بنی ہوئی پلکیں لگانا بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. بہت بہت شکریہ. اور محمد صاحب کا سوال ہے امریکہ سے. مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ ڈے کیئر مغربی تصور ہے. برائے مہربانی اس بات کی وضاحت فرما دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تو بچے دائیوں کو دے دیے جاتے تھے, اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دودھ پلایا اور ان کو لے گئی دودھ پلانے کے لیے. اس وقت بھی یہ کام اجرت پر ہی ہوتا تھا, تو پھر آج اس میں کیا برائی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ کے حوالے کیا گیا. یہ عرب لوگ جو اپنی بچوں کو دائیوں کے حوالے کرتے تھے, وہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ ان کی بیویاں جاب کرتی تھیں, ان کے پاس بچے پالنے کا ٹائم نہیں تھا, بلکہ وہ بچوں کے مفاد سامنے رکھتے تھے. گاؤں کے دیہات کے ماحول میں بچے پلیں گے تو ایک تو صحت اچھی ہوگی ان کی, دوسرا وہ اصل عربی سیکھیں گے, کیونکہ گاؤں اور دیہاتوں کی جو عربی تھی وہ بلیغ عربی تھی. تو یہ نیت ہوا کرتی تھی کہ بلیغ عربی سیکھیں گے اور گاؤں کے ماحول میں صحت اچھی ہو جائے گی ان کی. اور پھر اس میں یہ بھی دیکھا جاتا تھا کہ جس ماں کے حوالے کیا جا رہا ہے وہ خاندانی اعتبار سے کیسی ہے, کیونکہ بچی کے ماں کے اخلاق, جو رضائی ماں ہیں اس کے اخلاق بچے میں منتقل ہوتے ہیں, وہ یعنی اسی چیز کو وہ فالو کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں دیکھی جاتی تھیں, یعنی بچے کا مفاد سامنے رکھا جاتا تھا. تو آج بچے کا مفاد اتنا سامنے نہیں رکھا جا رہا, اپنے مفاد سامنے رکھے جا رہے ہیں کہ پالنے کے لیے جو ہے نا وہ, یعنی مطلب یہ کہ تو ایک مزاج شریعت کے خلاف ہے نا کہ مائیں ساری جاب کرنا شروع کر دیں. اور اس جاب کو اصل جو میں نے جو کہا ہے نا کہ یہ مغربی کلچر ہے, بچہ کسی سے پلوانا مغربی کلچر نہیں ہے.
خواتین کا اجتماعی سطح پہ جو مختلف ویکینسیز پہ قبضہ کرنا اور جاب کرنا اتنے بڑے پیمانے پر کہ مردوں کے شانہ بشانہ وہ بھی گھر کی ذمہ داری لیں گی، یہ چیز خلاف ہے، یعنی شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. اور اس بیس پر آگے جو بھی کام ہوں گے وہ بھی شریعت کے مزاج کے خلاف ہوں گے، کیونکہ اس بیس پر ہی بچوں کو غیروں کے حوالے کیا جا رہا ہے کہ آپ جاب کر رہی ہیں تو بھئی آپ گھر میں رہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ اگر گھر میں رہتی ہیں اور آپ یہ چاہتی ہیں کہ بھئی کوئی دائی میں پال لوں جو میرے ساتھ معاونت کرے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اسی طرح میں نے اس ڈے کیئر والے مسئلے میں یہ نہیں کہا کہ کسی بچہ پلوانا حرام ہے، ناجائز ہے، میں نے یہ نہیں کہا. ڈے کیئر میں بچہ اگر کسی ضرورت سے خاتون رکھتی ہیں تو جائز ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. یہ میں نے شروع میں بات میں اس کلپ میں نے یہ وضاحت کر دی تھی کہ ناجائز نہیں کہہ رہے ہم، لیکن یہ عمومی سطح پہ مسلمان قوم میں ایسے کلچر کا رواج پکڑ جانا یہ بہرحال شریعت کے مزاج کے خلاف ہے اور اس کی حوصلہ شکنی کی ضرورت ہے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب، مفتی احمد خان صاحب اور مفتی طارق مسعود صاحب. تمام ناظرین سامعین آپ کا بہت بہت شکریہ جو دنیا بھر سے ہمیں سن رہے تھے. آپ کے بہت سارے سوالات کے ساتھ انشاءاللہ کل شب 9:15 پہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.